سے اعظم ومن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بکرداب بلا استاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات گرامی وقار معزز ملت اسلامیہ، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور جلسہ پاک جشن سرکار مولائے کائنات امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب داماد رسول فرزند بطول داماد رسول زوجہ بطول مولائے کائنات مشکل کشا فاتح خیبر سیدنا امیر المومنین علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محفل پاک جس میں ہماری آپ کی شرکت ہے، آپ کے جشن ولادت کے مقدس موقع پر اس محفل پاک کا انعقاد لائق سر احترام محترم المقام برادر محترم جناب محمد عمران بھائی، ان کے والد بزرگوار اور ان کے احباب نے مل کر اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کو قبول فرما کر سرکار مولائے کائنات کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ منبر پاک پر دنیا سنیت کی عظیم شخصیت جلوہ بار ہے، خصوصیت کے ساتھ مبلغ اسلام ناشر مسلک اعلیٰ حضرت شہنشاہ مسلک تدریس استاذ محترم استاذ العلماء حضرت علامہ الشاہ محمد نیاز عالم صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ اور قرب و جوار اطراف و اکناف کے علماء مشائخ ائمہ مساجد حفاظ کرام کی جناب منبر پاک پر شہنشاہ ترنم مداح شفیع محشر بلبل باغ مدینہ بلبل باغ رضا عالی جناب محمد علی فیضی جو کسی محتاج تعریف کے نہیں، اس وقت پورے ملک میں بچہ بچہ انہیں جانتا ہے، جن کی نعتیں سنی جاتی ہیں، پڑھے جاتی ہیں۔ اب تک آپ موبائل پہ سنتے تھے، آج انشاءاللہ آپ ان کا چہرہ بھی دیکھیں گے، فیس ٹو فیس سامنے سنیں گے۔ اللہ کا شکر ہے یہ مدینہ شریف میں رمضان شریف میں میرے ساتھ تھے، گنبد خضرا کے چھاؤں میں یہ نعتیں پڑھتے تھے، ان میں پڑھ کر سنتے ہیں۔ دعا کریں وہ دن پھر آئے ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی وقار اور قرب و جوار کے نعت خواں انور نظامی صاحب، سمیر رضا، شہنشاہ ترنم صاحب رضا الہ آبادی، یہ تمام احباب ہیں اور آپ کو ایک بڑی شاندار جاندار تقریر سماعت کرنی ہے۔ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی جو تشریف لا چکے ہیں، ان سے آپ کو مدلل مکمل خطاب سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا، کوئی تقریر کرنے کے ارادے سے نہیں، بس خواہش نہیں، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ مجاز شردی کا موسم ہے، میرے استاذ بزرگوار حضرت علامہ صاحب قبلہ کی تقریر ہو ہی چکی ہے اور مہمان حضرات تشریف لائیں مائک پر تاکہ زیادہ سے زیادہ متوقع دیا جا سکے، سردی کا موسم ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا، کچھ باتیں پیش کروں، اس سے پہلے آئیے ہم لوگ مل کر ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ پاک میں ہدیہ درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، واہ واہ بے شک، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ واہ واہ بے شک۔ کہتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل، دیکھو یہ جو ترتیب ہے نا، اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے اور اسی پر ہمیں قائم رہنا ہے اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے اور وہی ترتیب امامت ہے۔ صدق حضرت ابو بکر صدیق، عدل حضرت عمر فاروق اعظم، کرم سخاوت حضرت عثمان غنی، ہمت شجاعت مولائے کائنات مشکل کشا۔ صدق عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ اور پھر کہتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، بھائی بہت لوڑ لے رہا ہے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔
بے شک بہت خوب زندہ باد زندہ باد یہ چار کی محبت جس قلب میں ہے تو اس کی خبر جنت بنے گی. بے شک اور اگر ان سے کچھ بغض و عناد ہے یا کسی قسم کی کوئی قباحت دل میں ہے تو یقین جانے تو پھر اس کا نہ ٹھکانہ اس زمین پر ہے نہ اس زمین کے نیچے. توجہ چاہتا ہوں، مولائے کائنات کی محفل میں بیٹھے ہم لوگ. مولا مولا ہے، مولا مولا علی ہے، مشکل کشا ٹائٹل ہے ان کا، فاتح خیبر خیبر شکر ہے. آج تک بدر کی وادیاں گواہی دیتی ہیں، آج تک احد کے میدان کے ذرات گواہ ہیں، آج تک خندق کے ذروں سے. اور جب عبد بن ود کے سر پر آپ کی تلوار پڑی تھی تو وہ ذرات آج بھی بولتے ہیں کہ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فضا الا علی لا سیف الا. بے شک بہت عمدہ زندہ باد زندہ باد بہت خوب سبحان اللہ. بے شک وہ مراحب کا قلعہ آج بھی جسے خیبر کا قلعہ کہا، جسے 40 لوگ مل کر اٹھا نہ سکے، مولائے کائنات نے اسے ہاتھ میں اٹھا کر ڈھال بنا دیا، اس کو اپنے پشت پر رکھا اور لوگوں کے لیے سیڑھی بنا دیا. اللہ کے حبیب کے صحاب اسی پر چڑھ کر کے مراحب کے قلعے کے اندر داخل ہوئے اور وہ قلعہ فتح ہو گیا. بے شک کہ بہت تاریخ ہے اس کی. توجہ چاہتا ہوں، آپ کی پیدائش عام الفیل، مطلب جب مکہ شریف میں ابرہہ کے لشکر نے حملہ کیا اس سے 30 سال بعد آپ کی ولادت مکے کی سرزمین پر ہوئی. اور یہ جو 13 رجب ہے، 13 رجب کی آپ کی ولادت منائی جاتی ہے، جشن آپ کا. تو یہ تاریخ ہمارے یہاں اہل سنت کے جو مؤخرین ہیں یا ہمارے علماء ہیں اس تاریخ کے بارے میں خاموش ہے. بہرحال جب آپ جشن منائیں، جب آپ ولادت منائیں، جب آپ ذکر کریں، ذکر ہے جشن ہے ولادت. یہ اہل تشیع نے، یہ رافضیوں نے یہ مطلب کہ یہ ذہن دیا اس دن کے لیے، ولادت کے لیے، اور لوگ دیکھ کر کے سننے لگے. بہرحال اب جب جشن منائے جاتے ہیں، ان کی ولادت 30 سال کے بعد ہوئی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 30 سال بعد مولا علی مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے. خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، بھی ہمارے یہاں اختلاف ہے. مکے میں پیدا ہوئے، وادی حرم میں پیدا ہوئے. مکے میں پیدا ہوئے، وادی حرم میں پیدا ہوئے. حضرات گرامی وقار، بہرحال آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آنکھ کھولا، جب آنکھ کھولا تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ. بے شک بہت سبحان اللہ. آپ کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہوئی وہ لعاب مصطفیٰ. بے شک بہت عمدہ زندہ سب باد. سے پہلے جو چیز داخل ہوئی وہ لعاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات گرامی وقار، آگے چلیں، دو چار باتیں اس سے سماعت کر لیں. مدینہ پاک ہجرت کر کے گئے، حضور ان کو امانت سوق کرا. حضور جب ہجرت کیے کہا علی یہ میرا بستر ہے، اس پر آرام کرنا، فلا 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 فلا. آپ دیکھیں صرف جوش میں ہوش کھو کر چیخا نہ کرے، کچھ در سے لیا کرے، بڑی بارگاہوں میں دامن پھیلا. علی کے در سے حضور کے فرمان پر یقین دیا جاتا. بے شک توجہ چاہتا ہوں، اے علی بستر نبی کا ہے، موت کا بستر ہے، آپ سکون سے سو رہے، نیند آ گئی آپ کو؟ تو جواب دیا کمزور مومن نہیں ہوں، امیر المومنین ہوں. بے شک توجہ چاہتا ہوں، شک شبہات میں نہیں، یقین کا امام ہوں. امام المشارق والمغارب ہم ہیں. اولیاء کا یقین کامل ہوتا ہے اور میں امام الاولیاء. بے شک بہت. تم کو شیخ عبد القادر جیلانی کے در سے یقین ملے گا، خواجہ معین الدین چشتی کے در سے یقین ملے گا، لیکن جو زمانے میں یقین بانٹیں گے ان سب کا باپ علی ہے. علی بے شک بہت عمدہ زندہ باد زندہ باد بہت خوب. سبحان حضور اللہ. نے فرمایا امانتیں بانٹ کر آنا. تو کمزور تھوڑی ہوں، زندہ رہوں گا تب تو بانٹوں گا. موت کہاں آ سکتی ہے مجھے؟ ہم سے ہمارے نبی نے جو کہا، مولا علی کے در سے یہ باتیں لیں گے، شک شبہات میں نہ رہا. اگر کہا نماز چھوڑے گے تو عذاب ہے، تو ہوگا عذاب. چکر میں مت رہنا. آپ کیا چاہتے ہو قیامت کے دن علامہ نیاز صاحب اور اپنے نمازی ایک سب میں کھڑا کیے جائیں گے؟ راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں رونے والے اپنے نمازی ان کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ عادل ہے، انصاف کرے گا. عادل ہے، انصاف کرے گا. یہ اور بات ہے، اور رحیم و کریم ہے، بخش دے اپنے کرم سے. لیکن یاد رکھنا اہل تقویٰ کا مرتبہ بلند ہے، اہل علم کے درجات بلند ہیں. بے نمازی نمازی ایک سب میں نہیں کھڑے ہوں گے.
جھوٹے سچے ایک ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. اللہ کا ایک نام عادل ہے, انصاف کرے گا وہ, بے شک بہت عمدہ انصاف کرے گا وہ. تو علی کے در سے خیرات لے, یقین لے, انعام لے, علم لے, تقوی لے, عشق مصطفیٰ لے, خوف خدا لے. علی مولا ہے, مولا مولا بانٹتا ہے. علی بانٹتے ہیں, علی ایمان بھی دیتے ہیں, انعام بھی دیتے ہیں, تقوی بھی دیتے ہیں, تعارف بھی دیتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, ذہن حاضر ہے آپ کا؟ بے شک ذہن حاضر ہے آپ کا؟ سرکار مولائے کائنات مشکل کشا فاتح خیبر مدینہ پاک پہنچے. حضور نے اخوت قائم فرمایا. ایک انصاری کو, ایک مہاجر کو, ایک انصاری کا, اہل مدینہ کو انصار کہتے ہیں, جو ہجرت کر کے مکے سے گیا وہ مہاجر, ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. مولائے کائنات آتے کہتے یا رسول اللہ میں کس کا بھائی ہوں, مجھے تو کسی نے اپنا بھائی نہیں بنایا. میرے حضور فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ. بھائی بیٹے بھائی اجمیر شریف میں نے آپ سے کچھ سب بول دیا. انت اخی فی الدنیا والآخرہ, فرماتے ہیں میرے آقا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی. سبحان اللہ, بہت عمدہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. بے شک بہت, دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی. اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا حضور نے, سیدہ کے ہاتھ کو پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا, اور میرے حضور فرماتے اے بیٹی فاطمہ, میں نے اپنے خاندان کے سب سے زیادہ عزت دار پرہیزگار مرد کے ساتھ تیرا نکاح کیا. بے شک بہت عمدہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. بہت, اب یہ بھی میسج ملا نا, دماغ ڈھونڈو, صرف دولت مند نہیں پرہیزگار بھی ہو. واہ واہ, کیا بات, کیا بیٹی کا ہاتھ صرف بڑی بڑی کوٹیاں دیکھ کر نہ دیا کرو, یہ بھی دیکھا کرو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ, بہت خوب, زندہ باد. 50 تولہ سونا دے دو گے, بخیل زمانت ہوگا, بیٹی کے مال کی زکات نہ دے گا. واہ واہ, کیا کہنا, بہت عمدہ حضرت, بہت عمدہ. آج جس کا ادھر آدمی اور پتھر ہے. بہت خوب, بہت خوب, سبحان اللہ. بے شک, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. بہت خوب, زندہ باد. علی کی ہر ادا دین مصطفیٰ ہے, علی کا ہر حکم حکم مصطفیٰ کی. بے شک, بہت خوب, زندہ باد. سرکار مولائے کائنات ہے, مولائے کائنات, مولا ہے مولا. اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا, صرف مولا علی کے اقوال کوٹ کیے جاتے, تو ہماری دنیا آخرت کے لیے وہ کافی. بے شک, بے شک. فرماتے میرے آقا انا مدینۃ العلم وعلیم بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے. بھیا اس کو ہٹا دیں. فرماتے انا دار الحکمت وعلیم بابھا, اے علی میں حکمت کا گھر ہوں, میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ. بے شک, قرآن نے کہا من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اللہ جسے حکمت دے دے اسے خیر کثیر عطا فرما دے. بے شک, بہت عمدہ, زندہ حکمت کا باد. امام کون ہے, علی مرتضیٰ ہے. علم کا باپ کون ہے, علی مرتضیٰ. بے شک, بہت خوب. قرآن نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اللہ ایمان والوں کا, ایمان والوں میں سے علم والوں کا درجہ بلند فرمائے. تو علی باب العلم ہے, علی باب الحکمت ہے. جب ہم علی کے درجات دیکھتے ہیں, علی کا مقام دیکھتے ہیں, علی کا مرتبہ دیکھتے ہیں, علی کی شان دیکھتے ہیں, تو ہم بیان کریں تو یہ منہ, یہ چھوٹے چھوٹے منہ سے علی کی بات نہیں ہو سکتی. سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, مراد مصطفیٰ, عزت مصطفیٰ, آبروئے اسلام, شان اسلام, امیر المومنین عمر بن الخطاب جب کوئی سوال کرتا تو نگاہ اٹھا کر دیکھتے, کہتے مولا علی ہے, لوگ کہتے حضور علی نہیں ہے, تو کہتے اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. جب علی نہیں ہوتے تو ایک خوف لگا ہوتا ہے, کہیں زبان نہ پھسل جائے اور حکم نافذ کرنے میں, کوئی مسئلہ بتانے میں چوک نہ ہو. لیکن جب علی ہوتے تو کہتے تب بے فکر ہوتا, کیونکہ علی کے زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے. علی بیٹھے ہوتے تو ہم بے فکر ہوتے. بے شک, بہت خوب, زندہ باد. ایک عورت آتی ہے, زناکار تھی, شرعی شہادتیں گزری, شرعی شہادتیں گزری. بے شک, حضرت عمر فاروق اعظم نے سنساری کا حکم فرما دیا, پتھر مارو ان کو. سرکار مولا علی مشکل کشا کہتے حضور
اجازت دے تو میں کشائی کرنا چاہتا ہوں. کہا بات کیا ہے؟ کہا عورت نے یہ بھی کہا عورت کے پیٹ میں حمل ہے زنا کا، حاملہ ہے. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت حمل سے ہو تو اس وقت تک سنسار نہیں کیا جائے گا جب تک اس بچے کی ولادت نہ ہو جائے، کیونکہ قصوروار اس کی ماں ہے، اس کے پیٹ کا بچہ قصوروار نہیں ہے. بے شک بہت خوب. سرکار عمر فاروق اعظم کہتے ہیں علی آج نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا. بے شک علی عمر کی ضرورت ہے، علی صحابہ کی ضرورت ہے، علی امت کی ضرورت ہے، اور صبح و قیامت تک علی اولیاء کی ضرورت ہے. اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنتا جب تک کسی کے سینے پر علی کی نظر نہ ہو. واہ واہ بے شک بہت خوب. زندہ باد. جب تک علی کی نگاہ نہ ہو. علی امام الاولیاء. سلاسل طریقت کے 4 سلسلے جو بڑے مشہور ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی. اس میں سے 3 سلسلے جو حضور کے در سے آئے ہیں وہ مولا علی سے ہو کر آئے. بے شک سلسلہ نقشبندی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے، باقی یہ 3 سلسلہ. ہم لوگ قادری فقیر ہیں تو شجرے میں کہتے ہیں مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہیدے کربلا کے. بے شک بہت خوب. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ بہت خوب. حضرات گرامی وقار، سرکار مولائے کائنات مشکل کشا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، زوجہ بطول امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کچھ تعلیمات بھی دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں علم حاصل کرو، کیونکہ باب العلم ہے آپ کا مرتبہ بلند ہے، آپ کی شان بلند ہے. آپ کہتے ہیں علم حاصل کرو. سنے گا اسے، جہالت بہت گہرا اندھیرا ہے، بہت گہرا اندھیرا ہے. کہتے ہیں علم حاصل کرو، علم مال سے بہتر ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. واہ واہ بے شک بہت خوب. زندہ باد زندہ باد. تو مال کی حفاظت خود کرتا ہے جبکہ علم خود تیری حفاظت کرتا ہے. بے شک بہت خوب. زندہ باد. سونے کے قلم لے لیں اور اس قلم سے اس اقوال کو کوٹ کریں، زندگی سوارے مولا کائنات کے اقوال. پھر مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں، مولا علی مشکل کشا اپنی اولاد کو وراثت میں زمین دیتے ہو، جائیداد دیتے ہو، کھیت دیتے ہو، خلیان دیتے ہو، مال دیتے ہو، بینک بیلنس دیتے ہو، سب ٹھیک ہے سب کو، لیکن سب سے بہترین میراث یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ادب سکھا دے. بے شک بہت خوب. زندہ باد. کیا کہیں گے بہت خوب. آج کتنی بے ادبی ہو رہی ہے، علماء کی بے ادبی، بزرگوں کی بے ادبی، اتنی لوگ جسارت کے ماں باپ کی بے ادبی، اتنی بڑی بے ادبی، اولیاء کی بے ادبی، مشائخ کی بے ادبی، قرآن کی بے ادبی، حدیث کی بے ادبی. اب تو لوگ اتنے زیادہ دلیر ہو گئے حضرات گرامی، بے ادبی کرنے میں اتنے زیادہ کہ حضور کے خلاف بھی باتیں کرنے لگے، بزرگوں کے اقوال کے خلاف دماغ لگاتے، ذہن لگاتے. تو میرے دوستو ایسے بے ادبوں کی صحبت سے بچے جو بے ادبی کرنے والے ہیں. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ بھی آیت جنید و بایزی ہوں. میں نے دیکھا ہے مدینہ منورہ میں لوگ سرکار کی بارگاہ میں بے ادبی کرتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں. ان کو ادب نہیں سکھایا گیا، ان کو طریقہ نہیں بتایا گیا. بس سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کو دیکھ کر انہیں صرف پالا گیا ہے، انہیں خالی پالا گیا ہے، کھلا کر بڑا کر دیا گیا ہے، انہیں سنوارا نہیں گیا. سنوارو اپنے بچوں کو، سنوارو اپنے بچوں کو. جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس کچھ نہیں. صوفیہ کہتے ہیں، پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ کہا ایمان ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پر جا کر مکمل ہو جاتا ہے، عشق پر جا کر مکمل ہو جاتا ہے. لیکن آج میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں صبح شب تک سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں ہو. بہت خوب. زندہ باد زندہ باد. اس لیے ادب سیکھے، بڑوں کی عزت کیا کریں، نرم لہجے میں بات کیا کریں. حضرات گرامی وقار، اور پھر مولا کائنات مشکل کشا ایک بات اور فرماتے ہیں. آج کل ایک تو انسان عمل کی طرف راغب نہیں ہے. اگر آدمی پرہیزگاری کی طرف بڑھا بھی تو پھر وہ اپنے سے بڑوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اپنے سے بڑوں کو مطلب ہم ہی متقی، ہم ہی پرہیزگار ہیں، لوگوں کو غلط نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے. ہر شخص اپنے تقویٰ کے سامنے اسے گنہگار نظر آنے لگتا ہے.
اب ایک بات دماغ سے سن لے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے. مولا فرماتے ہیں، مولا کائنات، احساس تقوی، یہ مولا کائنات کا قول ہے، احساس تقوی جرم ہے. جسے اپنی پرہیزگاری کا احساس ہو جائے، میں متقی ہوں، تو کہا جرم ہے. اس سے بہتر تھا کہ تم گنہگار ہو کر نادم ہو جاتے، شرمندہ ہو جاتے. احساس ندامت بہتر ہے، گناہ کر کے انسان شرمندہ ہو جائے. اگر جس تقوی پر، جس پرہیزگاری پر، جس علم پر تکبر آ جائے، تب یہ راز کھلا. کیا وجہ تھی؟ اتنا بڑا متقی ماضی قریب کے بزرگوں میں گزرا کہ زمانہ اس کی مثال نہ لا سکا. جس کو زمانہ سرکار مفتی اعظم عالم کہتا ہے، جو تاجدار اہل سنت ہے، جو فرزند اعلیٰ حضرت ہے، وقت کے تاج الشریعہ کے نانا جان ہے. یہاں جلوہ گر ہے. علامہ کی نگاہ نے بھی دیکھا ہے، علامہ صاحب ان کے مرید ہیں. انہوں نے بات کرتے کرتے یہ بات کہا کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. ہم نے کہا حضور، جس کا قدم کبھی سنت کے خلاف نہ اٹھا ہو تو اعمال کا بدلہ جہنم کیسے؟ کہا ہم صوفیاء اولیاء کی جماعت یہی تو احساس نہیں کرتی. راہ تقویٰ کے مسافر ہوتے ہیں، خیال میں احساس گناہ ہی جمع ہوتا ہے. بہت خوب، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار میں جانے. ایک تو انسان کچھ کرتا نہیں، اگر کچھ کر لے تو اس کو اس کا احساس لے کے گھومتا ہے. اس کو تقویٰ کی چادر اوڑھ کر گھومتا ہے، پرہیزگاری کا امامہ باندھ کر گھومتا ہے. چوچلے ہیں، یہ پرہیزگاری نہیں ہے. تقویٰ وہ ہے جو علی بتا دے. بے شک. پرہیزگاری وہ ہے جو علی کے در سے مل جائے، جو علی کے در سے مل جائے. حضرات گرامی، اس لیے تقویٰ کی راہ کے مسافر بنے، لیکن احساس گناہ، ندامت اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ اس کے رسول کو یہ پسند ہے. سرکار مولا کائنات کے تعلق سے ایک بات ہو، بڑی حدیثیں آپ کے لیے. آقا فرماتے جس نے علی سے محبت کیا مجھ سے محبت کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. پھر معیار بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی سے مومن ہی محبت کرے، علی سے منافق محبت نہیں کرے. جس کے دل میں علی کی محبت ہو، سمجھ جاؤ اس کا دل مسلمان ہے. اور جس کے دل میں علی کا بغض ہو، وہ ناسبی ہے، خارجی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن یہ بھی اعتدال پر ہو. ایک حدیث اور آئی ہماری رہبری کے لیے. حضور فرماتے ہیں، اے علی، تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. ایک قوم عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کر کے ہلاک ہو گئی. ایک قوم ان سے بغض رکھ کر برباد ہو گئی. جو غلو کر کے ہلاک ہوئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، خدا کا بیٹا کہہ دیا. جو عداوت کر کے ہلاک ہوئے، ان کی ماں بی بی مریم پر تہمت لگا دیا. کہا علی تمہاری مثال ایسا ہی ہے. ایک قوم تیری محبت میں غلو کرے گی، وہ یہ کہے گی جو تجھ میں نہیں ہے. اور یہ 1400 سال گزرے، لوگوں نے دیکھا، کتابوں میں لکھا، گمراہوں نے، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے نبیوں سے افضل کہہ دیا. اور آج کا جو ایک فتنہ چل رہا ہے، توجہ چاہتا ہے اس حدیث کی روشنی میں اپنے ایمان کا محاسبہ کریں. آج جو ایک فتنہ چل رہا ہے وہ یہ ہے، مولائے کائنات کی محبت میں غلو، یعنی یہ بھی غلو ہے جو شیخین پر فضیلت دے رہے ہیں. بہت خوب، زندہ باد زندہ باد. شیخین پر علی، مولا علی خود کہتے ہیں، میرا دل کرتا ہے جو مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہے میں اس کے خلاف تلوار اٹھا دوں. بے شک، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد. مولا علی خود ایمان دے رہے ہیں. اور دوسرا طبقہ جو ناسبیوں خارجیوں کا رہا، وہ ہمیشہ دشمن رہا، لیکن ابھی اپنوں کی جماعت میں ایک ٹیم ایسے آئی جو گھٹانے پر لگے، جو گھٹانے پر لگے. اب کچھ لوگوں کو علی کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں بہت زیادہ علی کا. ہماری جماعت کے کچھ لوگ یہ بول گئے، تعجب کی بات، کہتے ہیں بہت زیادہ علی کے ذکر سے رافضیت پھیلتی ہے. ارے بے وقوف، علی کا ذکر عبادت ہے، یہ مدینے والے نے فرمایا. رافضیت کہاں سے پھیلتی ہے علی کے ذکر؟ بہت خوب، زندہ باد زندہ باد. علی کے ذکر سے رافضیت نہیں، میں کہتا ہوں ذکر علی سے ولایت ملتی ہے. بے شک، بہت خوب، زندہ باد. ذکر علی رافضیت نہیں پھیلاتا، رافضیت صحابہ کا بغض پھیلاتا. رافضیت امیر معاویہ کا بغض پھیلاتا.
रफजियत अबू बकर और उमर के मनसब को घटाने वाले जो है वो रफजियत फैलाते हैं। और अली अली जो लोग इस नजरिए से करें अली बड़े हैं, अली इमामुल औलिया है, तो अली का इमाम अबू बकर है, अली का इमाम सिद्दीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शोहदाए करबला, जश्ने शोहदाए करबला, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मोहब्बत में अंधे न हो जाए, मोहब्बत एतदाल करता है, मोहब्बत होश में हो, जोश में आगे ना निकल जाए, मोहब्बत होश में हो। मौलाए कायनात मौला अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा, अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा। छोटे लोग इस बात पर लड़ रहे हैं, बताइए उम्मत का हक था। आज लोग इन बातों पर सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं कि सैयदा आयशा अफजल है या बीबी फातिमा अफजल है। जिनसे मोहब्बत करना था, जिनके सिर से घर में बरकत आना था, जिनके वसीले से दुआ करके बच्चियों बहनों को पाकीज़गी देना था, उनकी साथ को तुमने लड़ाई झगड़ा बना दिया, बेशक फसाद बर्पा कर दिया। हमारे बुजुर्गों ने हमें मेयार दिया है। अगर ये बात कभी होश में कभी ये बात आए कि सैयदा आयशा अफजल है या बीबी फातिमा अफजल है, तो सीधा सा मसला है, सीधा सा मसला है। बीबी फातिमा ज़हरा हुजूर की बेटी है, आयशा सिद्दीका अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, तो जाहिर सी बात है कि अबू बकर की बेटी नबी के बेटी से अफजल तो नहीं हो सकती। अबू बकर की बेटी नबी के बेटी से अफजल तो नहीं हो सकती। अगर बीवी होने की हैसियत से देखोगे तो सैयदा अली की बीवी है, आयशा नबी की बीवी है, तो मसला हल है। अली की बीवी नबी के बीवी से अफजल तो नहीं हो सकती। बहुत खूब, ये लड़ने की चीज थी, ये मोहब्बत करो। सबके अपने मकाम है, अपने मनसब। हजरत ग्रामी वकार, इसलिए हम मौलाए कायनात की नजर में वो हमें देखते हैं, बड़ी शान वाले हैं मौला अली। चलते चलते बस उनकी मैं एक करामत का जिक्र करके रुखसत हो जाऊंगा। सरकार अली की बारगाह सिफ़ीन से वापस हो रहे हैं, मुजाहिदीन को, आपके सिपाहियों को, आपके साथियों को प्यास लगी, कहा हुजूर पानी का इंतजाम करें। एक गिरजा नजर आया, देखा एक राहिब मौजूद था, राहिब को बुलाया, कहा पानी है, कहा पानी यहाँ नहीं है, आप इस तरफ चले जाएं, 6 मील की दूरी पर पानी है, 6 मील की दूरी पर। मौला अली कहते हैं हम 6 मील नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते की तरफ चंद कदम चले, जमीन पर एक खत लगाया, कहा यहाँ से खोदो। जब खुदाई शुरू किया तो एक चट्टान मिली, बहुत बड़े बड़े लोगों ने ताकत लगाया, वो चट्टान ना हटी। सरकार मौला अली तशरीफ लाए, कहते पानी का चश्मा इसी चट्टान के नीचे है। फिर आप अपनी उंगली का इशारा करते हैं, वो चट्टान हट जाती है और ठंडा मीठा पानी का चश्मा जारी होता है। वो राहिब आता है, कहता है कि आप ये बताएं क्या आप फरिश्ते हैं? कहा नहीं, मैं इंसान हूँ। कहा क्या आप नबी हैं? कहा नबी नहीं हूँ मैं। कहा फिर क्या आप नबी के दामाद हैं? कहा हाँ मैं नबी का दामाद हूँ। तो कहा फिर मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दो, मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दो। कहा कि कलमा पढ़ाकर, मैंने तो दावत दीन नहीं दिया, किस चीज ने तुम्हें कलमा पढ़ने पर उभारा है? कहा कि पिछली किताबों में लिखा हुआ है इस चट्टान को खोलने वाला शख्स या तो नबी होगा या नबी का दामाद होगा, उसके बगैर इसे कोई खोल नहीं सकता। और मैं इसी इंतजार में बैठा रहा, जिस शख्स के हाथ से ये चट्टान हटेगी ये गिरजा फतेह हो जाएगा, मैं उस पर ईमान लाऊंगा। और आज ये बात साबित हो गई, आप दामाद मुस्तफा हैं तो मुझे कलमा पढ़ाकर गुलाम मुस्तफा बना। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा है, हर मुश्किल का हल फरमा दो। एक और बात, फजर की नमाज पढ़े कूफे की जामा मस्जिद में, नमाज पढ़ कर आए, एक गुलाम को भेजा, कहा फला घर में चले जाओ, एक मर्द एक औरत है, दोनों को पकड़ कर लाओ। दोनों आए तो सरकार मौला अली ने कहा तुम लोग रात भर क्यों लड़ाई कर रहे थे? झूठ मत बोलना, सच बोलना। कहा हुजूर हाँ रात भर झगड़ा कर रहे थे। शौहर ने कहा कल रात मैंने इससे निकाह किया, ये मेरी बीवी है, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी सूरत देखा मुझे नफरत हो गई, अब रात भर लड़ाई होती रही। मौलाए कायनात उस औरत से सारी महफिल वालों को कहा सब लोग बाहर जाओ, लोगों की लाज बचाया करें, लोगों की इज्जत बचाया करें, लोगों के इज्जत पर कीचड़ ना फेंका करें, और लोगों के ऐब पर पर्दा डाला करें। ऐब छुपाओगे अल्लाह ऐब छुपाएगा, ऐब छुपाओगे अल्लाह ऐब छुपाएगा। रहम करोगे रहम किए जाओगे, माफ करोगे माफ किए जाओगे। जो मखलूक के साथ आपका रवैया होगा खालिक का वही नाम आपके साथ होगा।
फला जगह की रहने वाली? कहा हाँ। कहा इतने बरस पहले तेरे चचाजाद भाई के साथ तेरे कुछ नाजायज ताल्लुकात थे? कहा हाँ। कहा एक नाजायज बेटा पैदा हुआ? कहा हाँ। कहा जब विलादत का वक्त आया तो तेरी माँ तुझे लेकर जंगल की तरफ गई, तेरी माँ को मालूम था? कहा हाँ। कहा बच्चा पैदा हुआ तो तू और तेरी माँ उस बच्चे को कपड़े में लपेट कर उस जंगल में छोड़कर घर की तरफ बढ़े? कहा हाँ। कहा एक कुत्ता करीब आया तो तूने एक पत्थर को उठा करके उस कुत्ते की तरफ मारा, वो पत्थर जा करके बच्चे के सर पर लगा, सर फट गया? कहा हाँ। कहा तेरी माँ ने अपने आंचल के कुछ टुकड़े किए, उस सर पर पट्टी बांधा, तुम लोग घर आ गए। कहा हुजूर लेकिन ये बात मेरी और मेरी माँ के सिवा कोई नहीं जानता, आपको कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम? सरकार अली कहते हैं जो बात कोई नहीं जानता उसे नबी और नबी के अली जानते। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ में आया नहीं। इतनी बात करना था। सरकार अली ने कहा जानती हो बच्चा कहाँ है? कहा हुजूर मुझे नहीं मालूम, 20 साल हो गए, मुझे नहीं मालूम, 20 साल हो गए। कहा इस मर्द को पहचानती है? कहा कल से मेरा शौहर है। कहा सुन ये तेरा शौहर नहीं है, यही वो तेरा बेटा है जो तेरी कोख से नाजायज पैदा हुआ था, और तू उसकी बीवी नहीं, इसकी माँ है। अल्लाह ने तुम दोनों को बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। इस मर्द के दिल में तेरी नफरत डाल के जाओ, तुम मियाँ बीवी नहीं हो, माँ बेटे हो, तौबा करो अच्छे से। सरकार मौलाए कायनात की जात। इस तरह की बेशुमार रिवायात तारीख में मिलती है। और एक बात बता दें, बहुत जुल्म हो चुका गरीबों पर, फकीरों पर, मिस्कीनों पर, लाचारों पर, मजबूरों पर। सरकार मौला अली कहते अगर जंग में तुम गलबा पा जाओ, किसी मैदान में तुम गलबा पा जाओ, मौजूदा दौर में किसी मामलात में कोर्ट कचहरी में तुम गलबा पा जाओ, अपनी ताकत के बिना पर, कुव्वत के बिना पर, दौलत की बिना पर, शोहरत की बिना पर, इज्जत के बिना पर, वकार की बिना पर, और जब तुम गलबा पा जाओ, तलवार तुम्हारी हो, मुजरिम सामने हो, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? सबने कहा हुजूर उसे कत्ल कर देना चाहिए, उसे कत्ल कर देना चाहिए, उसका माल कसब कर लेना चाहिए, अपनी ताकत का इजहार करना चाहिए। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते नहीं, हमारे नबी की सुन्नत ये है जब मैदान में या किसी मामलात में किसी शख्स पर तुम गाली आ जाओ तो हुजूर के घर की सुन्नत ये है कि मुजरिम को माफ कर देना चाहिए, दुश्मन को दरगुजर कर देना। ये पैगाम ले ले, पड़ोसियों को बड़ी बड़ी आग दिखाना बंद करेगा। अपनी बाजुओं की कुव्वत का जोर आजमाई करना है तो किसी कमजोर का सहारा बन जाए, किसी कमजोर को गिराए ना, ये फरमाने वाली है। कहते हैं मक्का फतेह हुआ था, मैं मदीने वाले के साथ था। लोगों ने कहा हुजूर आपने ये सुन्नत कहाँ से सीखा? कहा जहाँ लोगों के कलीजे हिल रहे थे वहां मेरे मुस्तफा ऐलान कर रहे थे। मेरा ऐलान आज वही है जो हजरत यूसुफ का ऐलान उनके भाइयों के लिए था, आज मैं मासी का ऐलान। लिहाजा मौलाए कायनात का जिक्र करते जाए, दीन समझता जाएगा, दीन मिलता जाएगा। नमाज की पाबंदी करे, सच बोले, हलाल खाए, दरगुजर करे, लोगों को माफ करे। मौला अली फरमाते हैं उस वक्त तक हलाल की रोटी लोगों को नहीं मिलती जब तक बंदा हलाल की जुस्तजू नहीं करता। हलाल की कोशिश करो, अल्लाह हराम से बचा लेगा ताकि ये वजूद पाक हो जाए। चंद दिन की जिंदगी है, मौत करीब है, मरने के बाद कब्र में चेहरा नबी का देखेंगे, करम होगा तो साथ में अली को भी देखेंगे। क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह ताला हम सबको मसलक अहले सुन्नत व जमात, मसलक आला हज़रत पर कायम रखे। सहाबा इकराम की, अहले बैत अतहार की काबिल मोहब्बत अल्लाह अता फरमाए और दीन सुन्नियत पर कायम रह करके अल्लाह ताला राह तक़वा का मुसाफिर बनाए। बोलने सुनने में किसी किस्म की गलती हो अल्लाह माफ़ करे। अस्तग़फिरुल्लाह के शेख अब्दुल कादिर जिलानी और हिंदुस्तान के एक अजीम अजीम शायर मताह शफीए महशर शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़ मदीना जनाब कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब तशरीफ फरमा है, तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह इनके ज़बान मुबारक से नाते पाक मनक़बत पाक के अशार सुनकर इश्क़ रसूल में इजाफा करें और खूब खूब बरकतों से मालामाल हो। नारों से इस्तक़बाल करें मेहमान शायर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात, फैज़ाने मौला अली, फैज़ाने